آج تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی ہے، یا ہم ڈر جاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا، کچھ نہیں ہونا. اب دیکھیں کتنی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حکم ایسے آتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ راستے پہ چلتے ہی نہیں ہیں، وہ اس راستے پہ آتے ہی نہیں ہیں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم چلیں گے تو ہمارے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. اللہ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 19، اور ہم بات کر رہے تھے واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے ہم لوگ اکثر یہ ابھی دیکھیں کہ محیط بالکافرین، اللہ ہم تو بات کر رہے ہیں منافق کی، اور منافق کون ہے؟ جو مسلمانوں میں ہے نا. تو یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ کافروں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافق کو کافر کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کون کون سی بیماری ایسی ہے جو ہمارے اندر ہے، تاکہ ہم کہیں اس درجے پہ نہ چلے جائیں. ہم آزاد کدھر ہیں؟ ہم میں سے کوئی آزاد نہیں ہے. ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر ہیں. ہمارے دیکھیے منکر نکیر ہیں یہاں پہ، وہ 24 گھنٹے ہم جاگ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم بیٹھ رہے ہیں، یہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ کہتے ہیں قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب یہ پڑھا تھا تو مجھے اتنا ڈر لگتا تھا کہ میں نے اپنے فون کے پیچھے لکھ کے اپنے ہاتھ سے لگا دیا تھا کہ اللہ از واچنگ می، اللہ از واچنگ می. پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اب کیا فرق پڑتا ہے. اب دیکھیے اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ کسی جگہ پہ آپ نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں. آپ کا اگر کوئی بزنس ہے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا پھر آپ کہیں ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ہم کس طرح سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہم کیسے سوچتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ کام سے ان کو پتہ چل جائے کہ میں کوئی غلط حرکت کر رہی ہوں. ہم ایک چیز جو ہے وہ کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زبان سے کوئی ایک لفظ ادا نہیں ہوتا جو یہ لکھ نہیں لیتے ہیں، اور اس کا حساب دینا ہوگا. قیامت کے دن ایک لفظ کا آپ کو حساب دینا ہوگا. وہ وقت کا حساب دینا ہوگا. اگر ہم 12 گھنٹے ہمارے پاس دن کے اور 12 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں تو ہمیں ان لمحوں کا حساب دینا ہے. ہم کو ڈرتے ہیں اس بات سے. ہم کو ڈرامہ دیکھنے بیٹھتے ہیں تو ہم گھنٹوں تو ڈرامہ ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم مووی دیکھنے بیٹھتے ہیں 3 گھنٹے موویاں دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم نے ان 3 گھنٹوں کا حساب کیسے دینا ہوگا؟ وقت کس کے پاس ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. ہم تو اگلے لمحے کا بھی، ہم کہتے ہیں نا، کہنے کو ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم فوراً یہ بات کہہ دیتے ہیں بھئی ہمیں تو اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتہ. واقعی نہیں پتہ. لیکن پھر اس لمحے کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی ایک دن ایسے گزار کے دیکھیں کہ یہ آج کا دن میرا آخری دن ہے، کل مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دینی ہے. اور اس ایک دن کو آپ کیسے گزاریں گے آپ خود سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری بے پروائیاں، ہماری ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم بس دنیا میں ساری عمر ہم نے تو جانا ہی نہیں یہاں سے. اور جو بھی چلا جاتا ہے ہمیں تو آنیسٹلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جب کسی کی بڑی عمر ہوتی ہے، ہمارے فار ایگزامپل لو ونز ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے بڑے ہیں، اگر ان کا ٹائم آ جاتا ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں لگتا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں تھا ان کے جانے کا، ابھی بھی ان کو زندگی ملتی تو وہ اور جیتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کے آنے کا دن واپس لکھ دیا جاتا ہے. وہ دن جو آپ کا دنیا میں ہے اور وہ جو دن آپ کا قبر میں ہے آپ باہر نہیں گزار سکتے ہیں. آپ کے پاس کتنے دن ہیں؟ ہم کتنے دن اس دنیا میں ہیں؟ ہم سامان اتنا اکٹھا، اور پھر اس کے باوجود بھی جب دیکھیں نماز کی بات آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جلدی پڑھ لیں. الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں وہ بڑی اچھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی ویسا کر دے کہ جب ہم اتنا خشوع دے دے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، جب ہم اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں، ہماری وہ حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے.
کہتے ہیں نا کہ ایک نماز کے بعد جب آپ دوسری نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو آپ کھڑے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ملا نماز نہیں پڑھی، ان کے لیے یہ بڑی ڈر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں۔ اگر آپ اس کے سامنے سجدہ بھی دیتے ہیں تو اس کی اجازت سے دیتے ہیں۔ اللہ بالکل، آپ ایک ایگزامپل، مجھے ایک بڑی خوبصورت ایگزامپل لگتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک بکری رکھی ہے، آپ سوچیں کہ اس کے آپ کے پاس 10 گز لمبا آپ کے پاس ایک رسی ہے جس سے آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے۔ اب وہ 10 گز اور ساتھ آپ نے باڑ لگائی ہوئی ہے، اور اب وہ 10 گز رسی کے اندر آپ نے اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں، آپ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، پانی بھی رکھا ہوا ہے، وہ کھاتی ہے پیتی ہے چلتی ہے چڑھتی ہے، واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، اس کو کوئی غم بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اس کو یہ بھی ڈر نہیں، باڑ سے باہر جاتی تو ڈیفینیٹلی کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، کوئی جنگلی جانور نہ اس کو لے جائے، کہیں باہر نکلتی ہے وہ راستہ بھول جائے، واپس آئی نہیں، کھائے گی کیا، کیسے رہے گی۔ اب انسان کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ وہ ایگزامپل دیکھیں کہ